بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها فألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا بالنظرة قال سمع خطبة قال من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق قال لا إن إلهكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربي ولا عجمي ولا لعجمين على عربي ولا لأسود على أحمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ احمد فی مسندہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها. آمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشی ماں اور بہنوں اور ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں،
اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک، امیر و غریب کا رازق، فقیر و محتاج کا نگہداشتی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اور انسانیت کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کی، جس کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، جس کی بادشاہت کائنات کے چپے چپے گوشے گوشے میں ہے، سارے بادشاہ اس کے غلام ہیں، سارے امیر و غریب اس کے فقیر اور اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، هو الغنی، وہ غنی ہے، ذو القوت المتین، اور بڑی ہی طاقت اور قوت اور ٹھوس اور مضبوط قوت والا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی مختصر سی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی کے تذکرے کے بعد اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی صالحین اور جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجے، ان تمام پر درود و سلام نازل ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر نازل ہوں۔ بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، آپ کے جملہ اصحاب اور آپ کے جملہ متبعین پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر لبگشائی کرنی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محترم اور سب سے معزز انسان کون ہے؟ کائنات میں اگر ہم غور کریں تو انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ترین نبی اور پیغمبر، کائنات میں سب سے اونچا رسول، جن کے مقام و مرتبے کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اس کے بعد جمیع انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، پھر تمام اصحاب النبی اپنے مقام اور اپنے مراتب کے اعتبار سے، پھر جمیع صالحین، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے، اور تمام مومنین جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جینے، رہنے، سہنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے آداب اور طور طریقوں کو بیان فرمایا ہے۔ غریب سے کس طرح ملا جائے گا، امیر سے کس طرح ملا جائے گا، فقیر سے کس طرح پیش آیا جائے گا، محتاج کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے گا، کن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، کس انداز سے ہمیں ان کے ساتھ
اپنی زندگی گزارنی ہوگی، سارے انداز احادیث میں بتلا دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، او میرے پیارے صحابہ، احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی نیکیاں لے کر کے آئے، اس سے زیادہ افضل ترین آدمی ہے یہ گھنٹا آدمی جس کا قد بھی گھنٹا ہے اور جس کے پاؤں بھی پتلے ہیں، احد پہاڑ کے برابر اگر نیکیاں لے کے آئے اس سے بھی زیادہ افضل ترین ہے۔ اللہ نبی نے اتنی سی مذاق کو برداشت نہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا کیا مذاق بنا رہے ہیں؟ اللہ کی قدرت کا مذاق بنا۔ کسی کی ناک ٹیڑھی ہے تو اس کو نکٹا کہہ کے پکارنا، کسی کا کان ٹیڑھا ہے تو اسے کنپٹا کہہ کے پکارنا، کسی کی پاؤں ٹیڑھے ہے اسے لنگڑا کہہ کے پکارنا، یہ ساری چیزیں معیوب ہیں، معیوب اس لیے کہ اللہ نے اسے لنگڑا بنایا، اللہ نے اسے کانا بنایا ہے۔ گویا کہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی تنقیدی لفظ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے جیسا کر دیتا ہے، سمجھو، غور و فکر کرو۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کو ہم ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو برے انداز سے دیکھتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، کسی کی صورت کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، وہ ابو ہریرہ جن کا پیٹ ہمیشہ چپکا رہتا تھا، جن کے بھوک کے عالم میں کبھی راستے میں گر جایا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا گزر ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بھوک کی حالت میں نڈھال ہے، عرض کر رہے ہیں اے عمر کوئی اللہ کے قرآن کی آیت سنا دو، مجھے قرآن کی آیت سنا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیان نہیں دیا اور وہ گھر کے اندر چلے، قرآن کی ایک آیت سنائی اور چل دیے۔ انہوں نے سننے کے لیے جو کہا تھا ایک دم ڈائریکٹ بیچارے نہیں کہہ پائے تھے، ڈائریکٹ نہیں کہہ پائے کہ میں بھوکا ہوں، بس قرآن کی آیت سے متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ میری حالت کو دیکھیں اور اس کے بعد مجھے اپنے گھر لے جائیں اور کھانا کھلاتے۔ ہوتا یہ کہ اسی راستے سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ابو ہریرہ کی حالت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا بات ہے، آخر اتنی نقاہت کیوں ہے، اتنی کمزوری کی ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ٹائم سے بھوکا ہوں، بہت زیادہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ چلو۔ اللہ کے رسول لے کے گئے اور لے کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ لاؤ دودھ کا پیالہ لاؤ، دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے فتح بالبرکہ، برکت کی دعا فرمائی، کہا کہ ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوگ پیتے ہیں، کہتے ہیں میں پیتا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور پیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا پیو، پیتا گیا، اتنا کہ میں سیراب ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں سیراب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میری ملاقات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کہتا ہوں عمر میں نے تم سے کچھ بات کہی تھی، میں نے تمہیں قرآن کی آیت کا مطالبہ پڑھنے کا کیا تھا، میں اس وقت بھوکا تھا لیکن تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے مجھے جا کر کے جو ہے میری بھوک کا انتظام کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش کہ میں ابو ہریرہ کی بات کو سن لیتا اور پھر یہ فضیلت کو حاصل کر لیتا۔ اللہ، کبھی کبھار بھوکا ہوتا ہے آدمی، بہت پریشان ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے مگر اندر سے بیچارہ بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ٹوٹے ہوئے لوگوں کا دل جوڑنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے سکھایا۔ آج ہم لوگ پتہ نہ جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کون کون سی باتیں تو کر جاتے ہیں، کون کون سی معاملات تو کر جاتے ہیں، ہزاروں کا خرچہ کر کے، لاکھوں کا خرچہ کر کے ہم روڈ مارچنگ تو کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، مال کا لٹانا غلط کے کاموں کے اندر یہ نبی نے نہیں سکھایا۔ نبی نے کہا محتاجوں، غریبوں، فقیروں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھو۔ دیکھو تمہارے معاشرے میں، تمہارے سماج میں کون ایسا محتاج ہے جس محتاج
ناراضگی کو تم اپنے روپے اور پیسے سے دور کر سکتے ہو، اس کو جا کر کے دو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیر سمجھنے سے منع کر دیا دوست، یاد رکھو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنے موٹے، کتنے ہٹے، کتنے کٹے ہو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے اللہ کے خوف کو دیکھتا ہے، اللہ کے ڈر کو دیکھتا ہے کہ اللہ سے تم کتنا ڈرتے ہو، اللہ کے لیے تم کتنا پیار کرتے ہو، اللہ کے لیے تم کتنی اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اور اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آج تم زمین پر مہربانی کرو گے، ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ارحموا، یاد رحم کرو تم زمین والوں پر، اللہ تم پر آسمان میں رحم کرے گا۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ واقعہ اور تھا، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں آپ کو اس واقعے، وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے اور بڑا ہیبتناک واقعہ ہے، سوچ کر کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ جب اس طرح کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل رونے لگتا ہے، سب کا دل رونے لگے گا جو بھی مومن ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنائے، امیر غریب کا ساتھ دے، غریب امیر کا ساتھ دے، سب ایک دوسرے کے ساتھ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اتفاق اتحاد کے ساتھ دین کا کام کرے، دین کے لیے لوگوں کو جوڑے، دین کے لیے لوگوں کو جو ہے جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج ہم کسی کے اوپر مہربانی کریں گے تو اللہ کل ہمارے اوپر ضرور مہربانی کرے گا۔ اور یاد رکھو، کہتے ہیں کڑوے نیند سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے، انسان کا ایسا کوئی انسان نہیں مالدار یہ سوچے کہ میں صرف اپنی مالداری میں ہی رہ جاؤں گا۔ مالدار جو مالدار ہوتا ہے وہ غریبوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کا بھی ثبوت میں حدیث سے دے دوں گا انشاءاللہ۔ جانوروں کی وجہ سے، جو چڑیوں کی وجہ سے، پرندوں کی وجہ سے انسان غنی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غنی بناتا ہے۔ اس لحاظ سے میرے دوستوں اور بھائیوں، غربا مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حقارت سے کسی کو نہ دیکھو۔ ساری قومیں اللہ کے پاس سب برابر ہیں، کوئی قوم کسی قوم سے نہیں اونچی نہیں، الا یہ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ جمعے میں سنا ہے، پروردگار عالم سب سے پہلے کہنے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے جا محبت کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب اور ہمارے دل اور ہماری آنکھوں کو منور اور روشن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کفر اور باطل پرستی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔